ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، ہر عمل کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ واقعہ کربلا کی بنیاد یزید کا دور نہیں بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ جب عبداللہ ابن سبا نام کا ایک فتنہ اٹھا اور بنو ہاشم اور بنو امیہ کے لوگوں کو یہ کہہ کر جنگ پر آمادہ کرنے لگا کہ خلافت کے حقدار حضرت علی علیہ السلام ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے، عبداللہ ابن سبا اپنے ساتھیوں کو دوسرے علاقوں میں بھیجتا اور ان میں ایک دوسرے کے خلاف آگ بھڑکاتا تھا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب جب حضرت علی علیہ السلام نے خلافت سنبھالی تو عبداللہ ابن سبا اور اس کے ساتھی جو سبائی کہلائے حضرت علی علیہ السلام کے نزدیک رہنے لگے تاکہ ان پر شک نہ ہو، لیکن روایت میں ملتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے عبداللہ ابن سبا کو قتل کر دیا تھا۔ دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے تھے۔ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل چاہئیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے کوفہ آؤ، میری بیعت کرو، پھر مل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ سبائیوں کو اس بات کا علم تھا کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کر لیتے ہیں تو ہمارا خاتمہ ممکن ہے، جس کی وجہ سے وہ کوفہ میں اس طرح پھیل چکے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ نہیں آ سکتے تھے۔ پھر 19 بھائیوں میں سے ایک جماعت الگ ہوئی جس کو خوارج کہا جاتا ہے، اور انہی خوارجیوں میں سے ابن ملجم نے حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا، لیکن اس وقت بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی علیہ السلام کے درمیان جو اختلافات تھے وہ ختم نہ ہو سکے۔ اب خلافت حضرت حسن علیہ السلام کے پاس آ گئی تھی، لیکن دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگی دباؤ کا نتیجہ تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی مکمل ہونا تھی کہ میرا یہ بیٹا حسن مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ کیونکہ کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ بھی بہت کثیر تعداد میں مسلمان تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی کثیر تعداد میں مسلمان تھے، تو مسلمانوں میں مزید جنگ نہ ہو، اسی لیے حضرت حسن علیہ السلام نے خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 10 سال مکمل ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کی بیعت کے لیے اعلان کر دیا کہ میرے بعد یزید حکمران ہوگا اور تب تک ولی عہد رہے گا۔ سب نے تسلیم کیا، لیکن 5 شخصیات تھی جنہوں نے اس فیصلے سے انکار کر دیا۔ ان 5 شخصیات میں پہلے عبد الرحمن ابن ابی بکر جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخری امام حسین علیہ السلام تھے۔ 10 سال بغیر کسی جنگ کے گزر گئے، لیکن جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے اب یزید کی حکومت آ گئی۔ اس وقت ان 5 میں سے حضرت عبد الرحمن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر چکے تھے اور باقی 4 میں بھی اختلاف ہو گیا تھا۔ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ مسلمانوں میں جنگ نہ ہو اور امن قائم رہے، اور دوسری طرف عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین علیہ السلام اپنی بات پر قائم رہے کہ اس خاندانی بادشاہت کا نظام ہم نہیں چلنے دیں گے، یہ کیسر و کسریٰ کا طرز عمل ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ یزید کے دوسرے عوامل اور ظلم کے کارنامے سب کے سامنے تھے، البتہ اس نے مدینہ کے گورنر کو پیغام بھجوایا کہ وہ امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ میری بیعت کریں ورنہ جنگ کے لیے تیار رہیں۔ اس وقت مدینہ کا گورنر ولید بن عقبہ تھا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ یزید کا خط ہے اور سختی سے کہا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کہو کہ میری بیعت کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی وقت ان الفاظ کے ساتھ انکار کر دیا کہ میں حسین ہوں، علی کا بیٹا، اور ہمارے گھر قرآن کا نزول ہوتا رہا ہے، اور یزید فاسق ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے اور شرابی بھی ہے، میں ہرگز یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ وہاں سے واپسی پر اپنی بہن بی بی زینب علیہ السلام کی طرف حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ہمیں مدینہ کو چھوڑنا پڑے گا۔
یزید اپنی بیعت لینے کے لیے ہر طرح کی خون ریزی کرے گا اور میں اپنے نانا کے شہر میں خون ریزی فتنہ فساد نہیں ہونے دوں گا۔ پھر حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال مکہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچتے ہی کوفی امام حسین علیہ السلام کو خط بھیجتے ہیں کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم سب آپ کی بیعت کریں گے اور مل کر یزید کا مقابلہ کریں گے۔ کچھ دن میں ہی خطوط کی تعداد اتنی ہو گئی کہ 3 بوریاں بھر گئیں۔ تب حضرت حسین علیہ السلام نے اپنے دوست اور عزیز حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا کہ جاؤ اور سب سے اپنی بیعت لو اور مجھے صورتحال سے آگاہ کرو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تو 3 دن میں 40,000 کے مجمع نے آپ کی بیعت کر لی اور کوفے کا گورنر بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب یزید کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کر کے بھیجا جو انتہائی ظالم انسان تھا۔ اس نے جاتے ہی تمام کوفیوں کو ڈرایا اور دھمکایا، جس کی وجہ سے تمام کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ترک کر دی اور اگلے ہی دن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ لیکن یہ سب ہونے سے پہلے ہی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کو تسلی بخش خط لکھ دیا تھا اور امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور دیگر عزیز و اقراب کے ہمراہ مکہ سے نکل پڑے تھے۔ رستے میں خبر ملی کہ کوفہ والوں نے بیعت واپس لے لی ہے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا ہے۔ سب عزیزوں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آگے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، وہ آپ کو بھی شہید کر دیں گے۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جو تم بتا رہے ہو اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ منظر مجھے پہلے سے ہی معلوم ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی تھی کہ آپ کا یہ بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کی مٹی بھی دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو عطا کر دی تھی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں سوئی ہوئی تھی، خواب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک خون کی شیشی بھی تھی۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں اور یہ حسین ابن علی کا خون ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ وہ 10 محرم کا دن تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اس مٹی کو دیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی تھی، وہ خون بن چکی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب جانتا ہوں، لیکن میں اپنے نانا کے دین کی خاطر کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ جب سارا قافلہ کربلا پہنچا تو وہاں حر بن یزید نے 1000 لشکر کے ساتھ حضرت حسین علیہ السلام کا راستہ روکا اور یزید کی بیعت کا مطالبہ سامنے رکھا، لیکن وہ امام حسین علیہ السلام کے مرتبے کو جانتا تھا اور بعد میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو 4000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ جاؤ اور امام حسین علیہ السلام سے یزید کی بیعت لو، لیکن وہ بھی امام حسین علیہ السلام کو اپنے ارادے سے ہٹانے میں ناکام ہو گیا۔ پھر ابن زیاد نے شمر کو 15,000 سے زائد لشکر دے کر بھیجا، جس نے آ کر 7ویں روز امام حسین علیہ السلام کے قافلے کا پانی بند کیا۔ ان کے نزدیک تو امام حسین علیہ السلام اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو ترس رہے تھے، لیکن اصل میں پانی ترس رہا تھا کہ کاش آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو چھو سکوں اور ان کے ہونٹوں سے خود کو تر کر سکوں۔ بھلا ایسے کیسے ممکن تھا کہ جس کا نام اللہ خود رکھے اس کو ان درندوں کے حوالے چھوڑ دے؟ حقیقت میں تو یہ امام حسین علیہ السلام کو اعلیٰ مرتبہ اور قیامت تک زندہ رکھنے کی ایک مصلحت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ امام حسین علیہ السلام تو وہ ہیں جن کو پیدا ہوتے ہی جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا گیا، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پر اٹھایا۔ کیسے اللہ بغیر کسی وجہ کے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں مبتلا کرتا؟ وہ وجہ یہی تھی کہ آج بھی حسین زندہ ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں، اور جس مسلمان کو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سن کے اچھا محسوس نہیں ہوتا وہ در حقیقت مسلمان ہی نہیں ہے۔ 10ویں محرم کو باری باری کر کے
71 ساتھی جن میں امام حسین علیہ السلام کا دودھ پیتا بیٹا علی اصغر اور 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر اور بھتیجے اور بھائی شامل تھے، سب شہید ہو گئے۔ اب امام حسین علیہ السلام اپنی بہن بی بی زینب علیہ السلام سے جاتے ہوئے صبر کی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بہن، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں تیرے حوالے، اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کی طرف جاتے ہیں اور ایسی دلیری اور جرأت سے لڑتے ہیں جیسے امام علی علیہ السلام شیر خدا اور نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا حق ہو۔ جب زخموں سے چور چور ہو کر زمین کی گود میں آتے ہیں تو تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ کے جسم مبارک سے کپڑوں کو جب الگ کیا گیا تو ان میں 122 گھاؤ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے تھے۔ زمین پر آتے ہی اپنے رب کو سجدہ کیا اور فرمایا، اے اللہ، حسین تجھ سے راضی ہے، کیا تو بھی حسین سے راضی ہے؟ وہیں امام حسین علیہ السلام کو سجدے کی حالت میں شہید کر دیا گیا، اور انسان جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام قیامت تک سجدے میں ہیں اور قیامت کے دن سجدے کی حالت میں ہی اٹھائے جائیں گے۔